نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق الله العلي العظيم یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، وہ کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا فرمایا کہ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی سے نکالے بعض پھل تمہارا رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور ہمسر نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جو ہے وہ جانتے ہو۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب بھی عطا فرمائی گئی۔ تو پہلے تو اس کتاب کا تعارف کرانا ضروری ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اسے عطا فرمائی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ تو فرمایا گیا تھا کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا نبی جب کتاب کا تعارف کرا چکا تو پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو، رسول کو مبعوث فرمایا، اس مقصد کا بیان ہوا۔ تو پہلے کتاب کا تعارف ہو گیا، تو اب جو ہے مقصود کا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی مقصود کیا ہے اللہ کے نبی کے بھیجنے کا؟ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے احکام اور اس کی تعلیمات کی پیروی کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ اس آیت کا اس سے پہلے جو آیات تھی تعلق ہوا، اور ایک تعلق اس طرح سے بھی ہے اس آیت کا اپنی سے پہلی والی آیتوں سے کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر اور نفاق کا بیان فرما دیا۔ تو اب یعنی یہ بتلایا گیا کہ ایمان لے آؤ اور کفر اور نفاق سے بچو۔ تو کفر اور نفاق سے بچ کر ظاہر ہے کہ ایمان حاصل ہوگا۔ ایمان جب لے آئے تو اب جو ہے عبادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلے ایمان اور پھر جو ہے عبادت۔ جب تک ایمان حاصل نہ ہو تو اس وقت تک عبادت کا یا کسی بھی جو ہے اچھے کام کا صلہ اور اللہ کے یہاں جو ہے اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے جو ہے ایمان
اور کفر اور نفاق کا بیان ہو گیا اور یہ بتلا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے اور نفاق کیا ہے. تو ایمان کا شوق دلایا اور کفر اور نفاق سے جو ہے وہ احتراز کرانے کا درس دیا گیا کہ کفر اور نفاق سے بچا جائے اور ایمان کو حاصل کیا جائے. تو جب ایمان کی بھی معرفت کرا دی، ایمان کا بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے دو گروہ جو تھے یعنی سب کھلے کافر اور چھپے کافر، تو ان کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا. تو اب گویا کہ شوق دلا دیا، اور اس طرح سے ایمان کا حصول جو ہے جب ہو جائے تو پھر جو ہے یعنی عبادت کا کہا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایمان کا ذکر کرنے کے بعد اور کفر کی برائی اور نفاق کی برائی اور کفر کی پہچان اور نفاق کی پہچان جب ہو گئی تو پھر جو ہے اب یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس. یا عربی میں ندا کے لیے آتی ہے اور ندا کا مطلب یعنی پکارنا ہے. تو اللہ رب العزت جب ندا فرماتا ہے تو اس ندا کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یا کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو ندا کسی کو کی جاتی ہے تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی غفلت سے بیدار کرنا، غفلت کو دور کرنا، تنبیہ کرنا. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل. یہاں ندا جو کی جا رہی ہے، یہاں جو پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے. یا پھر بزرگی اور کرامت کا اظہار فرمانا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا النبی. تو یہاں جو ہے یہ کرامت اور بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے یا فرمایا گیا. اور کہیں جو ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے بھی یا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ. تو ہمارا یا اللہ کہنا یہ ہمارا عجز اور ہماری جو ہے وہ انکساری اور ہماری عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے اس سے. اور بہرحال اور بھی بہت سے مقصد ہوتے ہیں. آسمانوں کو ندا کی یا سماء. تو یہاں جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جو ندا کی تو اپنی اطاعت کرنے کے لیے ندا کی ہے، اپنی اطاعت کا درس دینے کے لیے ان کو پکارا ہے. تو بہرحال تو یہ مقصد ہوا کرتا ہے یا استعمال کرنے کا. اب اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر جو فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، تو یہاں کس مقصد کے لیے پکارا ہے یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ اس کے کئی مقصد ہو سکتے ہیں. ایک مقصد تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو الناس ہے تو ناس کے معنی آتے ہیں عربی میں بھولنے کے بھی. تو یہاں پر جو ہے یعنی تنبیہ کے لیے اور اس طرح سے یعنی جو غافل لوگ ہیں ان کو جو ہے خبردار کرنے کے لیے یہاں پر پکارا جا رہا ہے. تو معنی یہ ہوں گے یا ایھا الناس، اے بھول جانے والو اعبدوا، بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم، اپنے پروردگار کی. اور بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اور الناس کے معنی انسان کے بھی ہیں. تو یہاں الناس سے مراد جو ہے تمام انسان مراد ہے، یعنی مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کو یہاں پر خطاب کیا گیا. یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے انسان آئیں گے، یہ ان سب کو پکارا گیا ہے. اور یہاں وہ تمام جو ہے مراد ہیں، قیامت تک کے انسان جو ہے یہاں پر مراد ہیں. جو آ چکے ہیں وہ آ چکے، اور جو آئیں گے ان کو بھی یہی جو ہے وہ ندا ہوگی کہ یا ایھا الناس، کہ اے تمام انسانوں، تمام لوگوں، تو اعبدوا ربکم، تو تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی.
اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پکارنا تمام انسانوں کو ہے، تمام انسانوں کو پکارا گیا، کافروں اور مومنوں اور منافقوں، تو پھر اعبدو اس کا جو معنی ہوگا اس میں بھی بڑی وسعت ہوگی، اس کے معنی میں بھی بڑی گنجائش ہے۔ تو یعنی اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے کافر، منافق اور مومن سب شامل ہیں، اسی طرح سے اس میں گناہ گار بھی شامل ہیں، سب گناہ گاروں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو معنی یہ ہوں گے، اگر جبکہ کافر مراد ہے، یعنی کافروں کو بھی جو ہے وہ یعنی کہا جا رہا ہے، تو معنی یہ ہوں گے یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو یعنی اے کافرو، اعبدوا اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی پہلے ایمان لاؤ اور پھر جو ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو یعنی منافقوں، تم نفاق کو چھوڑو، مخلص ہو جاؤ اور خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور گناہ گاروں سے ہو تو معنی ہوگا کہ گناہ کو چھوڑو، اے لوگو یعنی اے گناہ گارو، تم جو ہے وہ گناہ کو چھوڑو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو یہ سب معنی یہاں پر اس طرح سے ہوں گے۔ ربکم فرمایا کہ کس کی عبادت کرو؟ اپنے پروردگار کی۔ تو یہاں جو ہے یعنی عبادت کیوں کی جائے، یعنی عبادت کا حکم دیا تو یہ حکم اپنی وجہ کے ساتھ ہے، یعنی عبادت کرو اس کی کہ جس نے تمہیں پالا ہے، ربکم اپنے پرورش کرنے والے کی، اپنے پروردگار کی۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو اس لیے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ تو جو پالنے والا ہو تو وہ بڑا محسن ہوتا ہے، تو سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے قدیم اور سب سے اعلیٰ اور حقیقی جو ہے وہ پرورش کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو اس لیے جو ہے تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا مربی ہے۔ تو الذی خلقکم، کہ وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر جو ہے انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ پہچان لے کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، کہ انسان کو پہلے اپنی ابتدا کا پتہ چل جائے کہ ابتدا کیسے ہوئی۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ دیکھو تمہیں، اور یعنی جب یہ پتہ چل جائے کہ انسان یہ جان لے کہ کس طرح سے وہ وجود میں آیا ہے، کس طرح سے وہ نیست تھا اور پھر ہست میں آیا، کس طرح سے نیستی سے ہستی میں آیا ہے، اس کا وجود کیسے ہوا ہے۔ تو انسان کو جب یہ پتہ چل جائے تو پھر جو ہے وہ گویا کہ سوچے گا اور جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جس نے اس کو یہ وجود عطا فرمایا ہے تو پھر واقعی وہ جو ہے عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اس کی ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے اور وہی مستحق عبادت بھی ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ الذی خلقکم، تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم کچھ بھی نہیں تھے اور پھر تمہیں جو ہے وجود عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم بلکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی پیدا فرمایا، یعنی تمہارے باپ دادا وہ سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ تو جس کا اتنا کرم ہو، جس کا اتنا احسان ہو، تو جو ایسا جو ہے وہ خالق ہو کہ جس نے جو ہے تمہیں بھی وجود عطا فرمایا اور تمہارے باپ دادا کا بھی وجود اسی نے جو ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے، تو پھر وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اس لیے اس کی بندگی کرو۔ تو اس کا کرم جو ہے اتنا وسیع ہے اور وہ اتنا محسن ہے کہ اس نے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے تمہیں اپنے فضل و کرم سے وجود عطا فرمایا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے جو ہے تم اس کی بندگی کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعل کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ جس کے معنی ہم اردو میں شاید کے کرتے ہیں، تو شاید کے معنی تو شک کے آتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کلام الہی میں جہاں بھی لعل استعمال ہوا ہے تو یہ یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں شک نہیں ہے۔
تو یہاں قرآن کریم میں لعل کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے استعمال کی کئی وجوہات ہیں. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور اہل عرب لعل کا استعمال اپنے محاورے میں، اپنی زبان میں اور گفتگو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہاں پر قرآن کریم میں لعل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ اگر یہ یعنی ہم اس کے معنی یہی لیں کہ جو عام بول چال میں عربی میں لیے جاتے ہیں تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ لعلکم تتقون، شاید تمہیں تقوی جو ہے مل جائے، تم بندگی کرو شاید تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر صاف جو ہے بالکل یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کس لیے کی جائے. اللہ کی بندگی کسی لالچ سے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے بندگی نہیں. اللہ کی عبادت جو کی جائے وہ نمائش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے کی جائے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے، اس لیے اللہ کی بندگی کرو. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ یعنی فرما دیا کہ اس کی عبادت اور اس کی بندگی کا مقصد جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہونا چاہیے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ تقوی کی ابتدا جو ہے عبادت ہی سے ہوتی ہے. تقوی کا نور اور پرہیزگاری کا منصب اور مقام وہ عبادت ہی سے مل سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ کسی اور لالچ کے لیے جو ہے عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لالچ اگر ہو تو تقوی کا ہونا چاہیے، پرہیزگاری کا جو ہے ہونا چاہیے. اور تقوی اور پرہیزگاری کے نور کے حصول کے لیے جو ہے عبادت کی جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا. اب مزید اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانیوں کا اور اپنے انعام اور اپنے احسان اور اپنے اکرام کا ذکر فرما رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ پروردگار کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ زمین حضرت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، لکم تمہارے لیے، اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ سب پتہ چلا کہ انسان کے تابع ہیں. تو حضرت انسان کے لیے جو ہے یہ زمین بچھونا بنی ہے. اور زمین کو بچھونا اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اصل زمین کا جو مقام ہے وہ تو سمندر کے نیچے ہی ہے. تو انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے زمین کا اتنا حصہ جو ہے وہ پانی سے اوپر کر دیا گیا ہے کہ جس پر انسان زندگی گزار سکے. زمین جو ہے وہ گول ہے، اور اس طرح کی گول نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک چھوٹی چیز گول ہوتی ہے کہ اس پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، کوئی بھی کھڑا ہوگا تو لڑک جائے گا، ایسا نہیں. بلکہ زمین کی گولائی اس طرح کی رکھی ہے کہ اتنی وسیع ہے کہ دیکھنے میں جو ہے بالکل یہ ہموار اور بالکل جو ہے یکساں طور پر نظر آتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور اس کا مقام جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے. اور جس قدر بھی حصہ اور یہ سطح جو آب سے اور پانی سے اور سمندر سے اوپر نظر آتی ہے، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہے، انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کی آبادی کے لیے اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے. اتنا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھلا رکھا اور اس کو اوپر کر دیا ہے. تو یہ بچھونا ہے، یہ بالکل بستر ہی ہے. اور بستر اور بچھونا اس طرح سے بھی ہے کہ یعنی زمین کو لوہے کی طرح سخت نہیں رکھا اور سارے جو ہے وہ حصے پر پہاڑ اور روڑے ہی نہیں بکھیر دیے کہ انسان کا چلنا ہی دشوار ہو جائے. اور نہ ہی جو ہے زمین کو اس طرح سے رکھا کہ جو دلدل کی صورت ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ گارا اور کیچڑ ہوتی ہے کہ اس میں چلا ہی نہیں جا سکتا، اس پر رہا ہی نہیں جا سکتا ہے. اس میں اگر گارا دلدل جہاں ہوتی ہے جس حصے پر آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ قدم نہیں جمتے ہیں، آدمی جو ہے وہ کوئی بھی چیز وہاں پر دھس جاتی ہے. تو زمین کو اس طرح کا نہیں رکھا بلکہ جیسے بچھونا ہوتا ہے کہ جس پر آرام سے جو ہے وہ جناب آدمی لیٹتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس طرح سے زمین کو رکھا کہ ہم جو ہے اس میں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ساری معمولات انجام دیتے ہیں اور اپنی ضروریات اس سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں.
تو اس طرح سے زمین کو جو ہے وہ بچھونوں کی طرح رکھا، والسماء بناء، اور زمین آسمان کو جو ہے وہ چھت بنایا۔ تو یہ یعنی زمین جو ہے وہ بچھونا اور آسمان جو ہے وہ چھت، اور چھت بھی کیسی کہ گھر کی طرح چھت نہیں ہے کہ جس سے کہ جو ہے یعنی صرف جو ہے ہم سایہ حاصل کرتے ہیں اور جو ہے بس اور اس طرح سے ہم آرام سے اس کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، بلکہ زمین کی چھت ایسی ہے کہ اس سے جو ہے فرمایا وانزل من السماء ماء، ہم نے زمین کے اوپر جو یہ آسمان کی چھت بنائی ہے یہ ایسی ہے کہ اس سے پانی بھی ہم جو ہے برساتے ہیں، یعنی یہ تمہارے لیے چھت کا بھی کام دے رہی ہے اور پانی جو برسایا جا رہا ہے یہ جس سے کہ تمہارا رزق جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں اسباب ظاہری کے صورت سے، تو ایسی چھت ہے کہ جس سے پانی بھی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو رہا ہے۔ فاخرج به من الثمرات، تو پھر جو ہے اس پانی سے کچھ پھل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر تمہاری غذا کے لیے جو وہ پیدا فرمائے۔ تو مطلب یہ کہ یعنی پانی تو سبب ظاہری ہے، حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے اس سے پیدا فرماتا ہے، تو پانی کو ظاہری سبب بنایا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو ہے جناب آسمان سے پانی برسے تو جناب اس سے پھل اور جو ہے وہ پودے اور درخت جو ہے وہ نکلے پیدا ہوں، کسی جگہ ایسے نہیں پیدا ہوتے، باوجود اس کے بیج ڈال دیا جاتا ہے لیکن پھر بارش ہو جاتی ہے پھر بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ پیداوار نہیں ہوتی ہے، تو یہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے کلام کا جو ہے وہ انداز اور اس کا جو مضمون ہے کیسا دلکش ہے، اور کتنے مفہوم اپنے اندر یہ ایک جملہ لیے ہوئے۔ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی سے نکالے اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے، یعنی مطلب یہ کہ بعض پھل پیدا فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ بارش سے سارے ہی پھل پیدا ہوتے ہیں ایسا نہیں، کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو بغیر بارش کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب کھجور یہ بغیر بارش کے پیدا ہوتی ہے، بلکہ بارش سے تو یہ ہوتا ہے کہ بعض پھل بارش ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یعنی ہر جگہ جو ہے وہ بارش سے سارے پھل نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بہت سے پھل ایسے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں، زمین کے دوسرے حصوں میں، زمین کے دوسرے خطوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ یہاں پیدا نہیں ہوتے۔ تو من الثمرات، پھلوں میں سے، یعنی نکالے اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے پھلوں میں سے، یعنی جس کا مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ کچھ پھل جو ہے وہ بارش سے نکلے اور جس زمین پر بارش ہو رہی ہے اس زمین سے کچھ پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، کچھ اور جگہ سے نکالتا ہے۔ تو اس لیے من الثمرات فرمایا، یہ نہیں فرمایا فاخرج به الثمرات کہ سارے پھل جو ہے وہ اس پانی سے نکالے، ایسا نہیں فرمایا۔ اچھا پھر دیکھیے کہ فرمایا رزقا لکم، اس میں اور بھی بڑا یعنی کچھ اور بھی عرض کیا جا سکتا ہے لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ رزقا لکم، تمہارا رزق، دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یعنی اصلاً اور حقیقتاً یہ سب کچھ جو ہے حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا اور پیدا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انسان بھی جو ہے وہ کھاتا ہے، اور انسان جن چیزوں کو جانور ہیں وہ بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں اس پیداوار سے، اور اس کے علاوہ جو ہے جنات بھی ہیں، تو جنات بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے، ان کا کہیں یہاں تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اصل تو جو ہے مقصد جو ہے جس کی خاطر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے، اور باقی جو ہیں وہ سب اس کے تابع ہو کر وہ بھی کھاتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ صدر مملکت اگر اپنے جو ہے جناب مملکت کے حاکموں کو مدعو کرے اپنے یہاں، تو وہ جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی حاکموں تو اس نے دعوت دی ہی ہے اور حاکم اس کے یہاں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان حاکموں کے جو ملازم ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مدعو کر لیتا ہے، اور اگر جو ہے
یعنی اب تو خیر یعنی کاریں ہیں، ٹیکسی ہیں اور جناب ہیلی کاپٹر ہیں، کیا کیا ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اگر آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے ان سواریوں کے ایجاد ہونے سے پہلے ماضی میں جائیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے یعنی جانور ہی استعمال ہوتے تھے سواری کے لیے، گھوڑے وغیرہ. تو اب ذرا اس دور کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں اور تصور کر لیں کہ جناب حاکم کے ساتھ ساتھ جو ہے صدر صاحب نے، خلیفہ نے یا امیر المؤمنین نے جو ہے وہ ان حاکموں کے ملازموں کو، ان کے نوکروں کو اور ان کے جو ہے جناب سواری میں استعمال ہونے والے جانوروں کے لیے بھی جو انتظام کر دیا. تو اب یہ کیا ہوگا کہ یعنی بادشاہ کا اصل مقصد تو حاکموں کو جو ہے یعنی مدعو کرنا تھا اور دعوت دینا تھا، ان کو کھلانا تھا، لیکن چونکہ نوکر ملازم اور یہ سب اس کے یعنی ماتحت ہیں تو ان کو بھی جو اس نے بلا لیا، ان کو بھی جو ہے، لیکن اصل جو ہے وہ حاکم تھے اور یہ نوکر وغیرہ جو ہے تھے یہ تابع ہو کر مجھے. تو یہ ان کا حاکم کہے گا کہ کتنا اچھا بادشاہ ہے، کتنا اچھا امیر ہے کہ دیکھو نہ صرف ہماری دعوت کی بلکہ ہمارے ملازموں اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے جناب اس نے سب انتظام کر دیا اور ان کے لیے بھی جو ہے اس نے اپنے یہاں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے دے دی. تو اصل تو حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا، لیکن جنات اور جانور وغیرہ یہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ یعنی انسان کے طفیل اور انسان کے تابع ہو کر جو ہے سب استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی چونکہ اس میں اب اس کے بعد فرمائیں فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس تم جو ہے اللہ کے لیے ہمسر اور شریک مت ٹھہراؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس رب کی بندگی اور عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر پیدا فرما کر تمہارے لیے جو ہے دیکھو یہ کتنا اس نے انتظام فرمایا ہے، کتنا انتظام کیا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے روزی کا بھی بندوبست کیا، تمہارے لیے جو ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں مہیا فرمائی. تو اب ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی بندگی کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو اور اللہ کے ساتھ جو ہے کسی طرح سے ند مت ٹھہراؤ. ند کے معنی شریک کے آتے ہیں. تو بعض نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، کئی جو ہے وہ خالق ہیں، کئی جو ہے وہ رب ہیں. اور بعض نے کہا کہ رب تو ایک ہی ہے، خالق تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اتنی بڑی کائنات اس کا انتظام و انسلام چلانے کے لیے اس کو ضرورت ہوئی، اس لیے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں اور بھی خدا ہیں وغیرہ. اس طرح سے جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند قرار دیے اور انداز ٹھہرائے، یعنی شریک ٹھہرائے اور ہمسر ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو حقیقی محسن اور حقیقی مربی اور حقیقی خالق و مالک ہم ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خالص طور پر ہماری بندگی کرو وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب یہ جانتے ہو. یعنی تمہیں عقل کے ذریعے سے بھی اور ہماری آیات کے ذریعے سے بھی یہ معلوم ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ بندگی کے لائق جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اب اگر تم نے جو ہے اس علم کے بعد اور اس معلوم ہو اس کا علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور اس کے معبود ہونے میں اور اس کی ذات و صفات میں کچھ اور شریک ٹھہرائے تو پھر تمہارا جو ہے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان ساری باتوں کی نشاندہی کر دی. وانتم تعلمون، تم سب اس کو جو ہے وہ جانتے ہو، تمہیں سب جو ہے ان باتوں کا علم ہو گیا. اب ان باتوں کا علم ہوتے ہوئے اگر تم جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے اور اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرو گے تو پھر جو ہے کل قیامت میں کوئی عذر جو ہے تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اس پر قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.